السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں جماعت نہم جغرافیہ کا سبق نمبر 5 بارش پریسیپیٹیشن کا MCQ لے کر کے حاضر ہوا۔ اس سے پہلے کئی سبق کے MCQs بنائے جا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ MCQ امتحان کے اسکول کے امتحان کے نقطہ نظر سے NTSC MTSC اور دیگر اسکالرشپ امتحان کے نقطہ نظر سے بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سی شکل بارش پریسیپیٹیشن کے متعلق نہیں ہے؟ یاد رکھیے، بارش اور پریسیپیٹیشن اور رین میں فرق ہے۔ رین سے مراد پانی کی برسات ہے اور پریسیپیٹیشن سے مراد بارش کی مختلف شکلیں، چاہے وہ مائع کی شکل میں ہو، ٹھوس کی شکل میں ہو یا کوہرے کی شکل میں، یہ ساری چیزیں ہماری پریسیپیٹیشن کہلاتی ہیں۔ تو کوہر، برف باری، تیزابی بارش، شبنم، یہ ساری کوہر، برف باری اور شبنم یہ پریسیپیٹیشن یعنی بارش کی شکلیں ہیں، لیکن تیزابی بارش کی کوئی شکل نہیں ہے۔ ماحولیاتی بگاڑ کی وجہ سے تیزابی بارش ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2، درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ استوائی علاقوں میں پہاڑی بارش ہوتی ہے۔ نمبر 1، برف باری میں برف کے بڑے ٹکڑے گرتے ہیں۔ دوسرا، استوائی علاقوں میں پہاڑی بارش ہوتی ہے۔ تیسرا، دنیا میں سب سے زیادہ پہاڑی بارش ہوتی ہے۔ چوتھا، زمین کا 29% حصہ پر پانی ہے۔ تو دیکھیے، پہلا جملہ، برف باری میں باریک ٹکڑے روئی کے گالوں کی طرح برف کے ٹکڑے گرتے ہیں، یہ غلط جملہ ہے۔ تیسرا، استوائی علاقوں میں احمالی بارش ہوتی ہے، پہاڑی بارش نہیں ہوتی، یعنی یہ بھی غلط ہے۔ تیسرا، دنیا میں سب سے زیادہ پہاڑی بارش ہوتی ہے، یہ جملہ ہمارا درست ہے۔ سوال نمبر آپشن نمبر 3 صحیح ہے۔ اور چوتھا، 29% حصہ پانی سے گھرا ہوا، یہ غلط ہے۔ 71% حصہ پانی سے گھرا ہوا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ تیسرا، بھاپ کا پانی میں تبدیل ہونا ڈیش کہلاتا ہے، یعنی بھاپ جب پانی میں تبدیل ہوتا ہے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے، تو کیا کہلاتا ہے؟ کون سا عمل؟ عمل تبخیر، عمل تخفیف، نقطہ انجماد، برسات۔ یاد رکھیے، درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے جب پانی بھاپ بنتا ہے تو عمل تبخیر کہلاتا ہے۔ یہ عمل بچے اپنے گھروں میں روزانہ اپنے کچن میں دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال، سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ یہ شکل آپ کو ایک نظر آ رہی ہے، موسم کے متعلق یہ شکل کا تعلق بھارت کی کس ریاست سے ہے؟ یہاں درختوں پر برف کے ٹکڑے جمے ہوئے ہیں، تو یہ شکل کس ریاست کے متعلق ہے جہاں برف باری ہوتی ہو؟ تو یاد رکھیے، سوال ہے جموں اور لداخ۔ تیسرا سوال، یوپی، مدھیہ پردیش، راجستھان میں نہیں بلکہ سردی کے موسم میں جموں اور لداخ میں۔ یاد رکھیے، جموں اور کشمیر ایک ریاست کا نام ہے، لیکن اب جموں کشمیر ریاست نہ رہ کر کے جموں اور لداخ 2 مرکزی علاقے بن چکے ہیں۔ تو جموں اور لداخ کے متعلق یہ شکل ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5، اس شکل میں بارش کی کون سی قسم دکھائی گئی ہے؟ یاد رکھیے، یہ شکل ہے جس میں ہوا چکردار روپ میں باؤنڈر کی شکل میں گھومتی ہے، اوپر اٹھتی ہے اور بارش ہوتی ہے۔ یہ قسم کی بارش کون سی ہے؟ احمالی، تیزابی، پہاڑی، گردبادی۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، یہ گردبادی قسم کی بارش ہے۔ سوال نمبر 6، تیز ہوا اور سیلاب کس طرح کی بارش کی خصوصیت ہے؟ تیز ہوا اور سیلاب، احمالی بارش، مانسونی بارش، تیزابی بارش، گردبادی بارش۔ یاد رکھیے، ساحلی علاقوں میں اس طرح کی بارش ہوتی ہے، تیز ہوا کے ساتھ، طوفان کے ساتھ سیلاب آتے ہیں، یہ گردبادی بارش کی خصوصیت ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 7، درج ذیل شکل میں پہاڑ کے پیچھے کے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پہاڑ کے سامنے کا حصہ جس میں ایرو کی شکل میں جو تیر کے سامنے والے حصے میں یہاں بارش ہو رہی ہے، لیکن مرطوب ہوائیں جب پہاڑی علاقوں سے ٹکراتی ہیں
تو سامنے والے حصے میں تو بارش ہوتی ہے لیکن پیچھے والے حصوں میں رطوبت ختم ہونے کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے، تو اس پیچھے پہاڑی کے پیچھے کا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ سایہ باراں، خشکی کا علاقہ، سدا بہار علاقہ، باراں کا علاقہ۔ اس کو ہم سایہ باراں کا علاقہ کہتے ہیں، اس کو رین شیڈو ایریا یا سایہ باراں کا علاقہ ہے، پہاڑی کے پیچھے کا جہاں بارش نہیں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 8، استوائی علاقوں میں برف باری نہیں ہوتی کیونکہ ہوا کا کیوں وجہ ہے اس کی کیا ہے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ استوائی علاقوں میں برف باری نہیں ہوتی، ہوا کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، عمودی ہوا کی کمی ہے، ہوا میں نمی زیادہ ہے، درجہ حرارت کم ہے۔ پہلا آپشن اس کا صحیح ہے، ہوا کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں 9، امیزن کی وادی اور کانگو دریا کی وادی میں کس قسم کی بارش ہوتی ہے؟ دریا امیزن اور دریا کانگو کی وادی میں، دریا امیزن کی وادی برازیل میں ہے، جنوبی امریکہ میں، اور کانگو کی وادی افریقہ میں ہے۔ کس قسم کی بارش ہوتی ہے؟ گردبادی، پہاڑی، ہمالی اور مانسونی۔ یہاں ہمالی قسم کی بارش ہوتی ہے، عین خط استوا پر واقع علاقے ہیں تو یہاں ہمالی بارش ہوتی ہے، ہمالی رو کے بننے کی وجہ سے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 10، جب سرد اشیاء سے بخارات سے لدی ہوائیں ٹکراتی ہیں تو ڈیش تیار ہوتی ہے؟ پالا، کہر، بارش کا قطرہ، شبنم۔ یاد رکھیے سردی کے دنوں میں خصوصی طور پر جب مرطوب ہوائیں سرد چیزوں سے جیسے دروازے کی کھڑکی یا گھر کا باہر والا حصہ یا درختوں کے پتے، گھاس پھوس زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو ان سرد اشیاء سے آبی بخارات جب ٹکراتے ہیں تو آبی بخارات تبدیل ہو جاتے ہیں، جسے ہم شبنم کہتے ہیں۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، شبنم، اوس یا اس کو انگلش میں ڈیو کہتے ہیں۔ 9واں سوال ہے، امیزن کی وادی اور کانگو دریا کی وادی میں کس قسم کی بارش ہوتی ہے؟ ہو چکا ہے، بیک ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 11 دیکھتے ہیں، جب مرطوب ہوائیں اوپر جا کر ٹھنڈی ہوتی ہیں تو ڈیش کا عمل ہوتا ہے؟ یاد رکھیے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے تبخیر کا عمل ہوتا ہے، اوپر جا کر کے ہوائیں ٹھنڈی اس لیے ہوتی ہیں کہ کرۂ ہوا کی نچلی تہہ میں بلندی پر حرارت کم ہوتی ہے تو ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو کون سا عمل ہوگا؟ عمل تبخیر، عمل انجماد، عمل انتقال، عمل تخفیف۔ تیسرا آپشن صحیح ہے، تخفیف کا عمل ہوگا یعنی کنڈنسیشن کا عمل ہوگا۔ جب ہوائیں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو بھاپ پانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ 12واں سوال ہے، درجہ حرارت 0 درجہ ہونے پر شبنم کے قطرے جم جاتے ہیں، اسے ڈیش کہتے ہیں؟ یاد رکھیں جب انتہائی درجہ حرارت اور کم ہو جاتا ہے، شبنم کے قطرے گھاس پھوس پتوں پر یا فصلوں کے پتوں پر پڑے ہوتے ہیں تو حرارت کم ہونے کی وجہ سے وہ قطرے جم کر کے برف بن جاتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جلید، پالا، برف باری، اولا۔ پالا کہتے ہیں اسے۔ نمبر 1 پہلا آپشن صحیح ہے کہ درخت کے پتوں پر وہ برف جم جاتی ہے شبنم کے قطرے۔ یہ پالا فصلوں کے لیے نقصان بھی دہ ہوتا ہے، پہنچاتا ہے۔ 13واں سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سا بیان تیزابی بارش کے متعلق غلط ہے؟ تیزابی بارش کے متعلق کون سا بیان غلط ہے؟ پہلا، تیزابی بارش میں نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ بنتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ دوسرا، کارخانے اور موٹر گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے تیزابی بارش ہوتی ہے، یعنی یہ وجہ بنتی ہے نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ ان جگہوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ہوتا ہے۔ تیسرا، تیزابی بارش کی وجہ سے ماحول کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، یہ غلط ہے کہ ماحول کو خطرہ ہوتا ہے، تمام نباتات کو، حیوانات کو، جاندار کو، عمارتوں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تیزابی بارش انسان کے لیے نقصان دہ ہے، بالکل درست ہے، تیسرا آپشن غلط ہے، یہی جواب اس کا صحیح مانا جائے گا۔ سوال نمبر 14 ہے، درج ذیل میں سے کون سا عامل بارش کو متاثر نہیں کرتا؟ کون سا عامل بارش کو متاثر نہیں کرتا؟ کرۂ ہوا میں آبی بخارات کی مقدار، علاقے کا درجہ حرارت، مٹی کی قسم، ہوا کا دباؤ۔ یاد رکھیے مٹی کی قسم کا بارش پر کوئی اثر نہیں ہوتا، باقی تینوں چیزیں بارش پر جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں۔ 15واں سوال، مانسون ڈیش قسم کی بارش ہے؟ گرد وادی یا ہمالی یا گردشی، تیزابی بارش، پہاڑی یا مزاحمتی بارش؟ یاد رکھیے بھارت میں ابھی جو بارش کے موسم میں بارش ہوتی ہے وہ مانسونی بارش ہے، جو کہ پہاڑی یا مزاحمتی بارش کی ایک قسم ہے۔ یہ آپشن نمبر 4۔ 16واں سوال، زمین کا کتنا فیصد حصہ پانی سے گھرا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ 2/3 حصہ ہمارا پانی اور 1/3 حصہ زمین خشکی ہے،
تو پانی کا حصہ پہلا آپشن صحیح ہے، 70.8% حصے پر پانی ہے، باقی زمین یا خشکی کا حصہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طرح سے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جغرافی ٹیچ ویری نائس کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔